الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تہانوں بعون اللہ تعالی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف کروایا جائے گا۔ لفظ حدیث عربی دا ایک لفظ ہے جیدا معنی بات اور خبر ہے۔
اور ایدا اصطلاحی معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکن والی بات اور آپ دی خبر بنیادی طور تے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 قسماں ہیں: قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث اور قدسی حدیث۔ قولی حدیث یعنی جو اللہ دے نبی زبان جو ارشاد فرمان، فعلی حدیث جو آپ کم کرن، تقریری حدیث آپ دے سامنے کو کم کیتا جائے، آپ اودے تے خاموشی اختیار فرمان۔ قدسی حدیث جدو آپ انج کہن کہ میں اللہ پاک تو روایت کرنا۔ سند دے اعتبار نال حدیث دیاں کئی اقسام نے، موٹیاں موٹیاں 3 قسماں۔ نمبر 1، صحیح سند والی حدیث۔ عموماً تہاڈے سامنے جدو کوئی مقرر، کوئی عالم، کوئی خطیب بیان کردا ہے، وہ صرف حدیث کردا ہے، جبکہ حدیث دے پیچھے ایک سند ہوندی۔ سند دے اعتبار نال کئی قسماں نے، موٹیاں 3 نے۔ نمبر 1، صحیح یعنی ایسی حدیث کہ جیدی سند اندر سارے راوی عادل ہون، سارے راویاں دا حافظہ مضبوط ہوئے۔ نمبر 2، حسن سند والی حدیث یعنی جد اندر راوی جڑے حدیث دے نے انہاں چو کسے راوی دا تھوڑا جا حافظہ کمزور ہوئے۔ نمبر 3، ضعیف سند والی یعنی جد راوی مجہول ہون اور سند کمزور ہوئے۔ حدیث دیاں 3 قسماں نے۔ کدی انج ہوندا ہے کہ بیان کرن والا کہندا ہے میں فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، تے فلاں نے فلاں صحابی تو، تے فلاں صحابی نے اللہ دے نبی تو، یعنی بیان کرن والا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جائے، ایسی حدیث نو مرفوع حدیث کہاں گے۔ اور جدو بیان کرن والا صرف تابعی تک جائے، میں فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں صحابی تو سنی، بس نبی پاک تک نہ جائے، اینو کہندے نے موقوف حدیث۔ تیسری مقطوع حدیث، بیان کرن والا کہے میں فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں، فلاں نے فلاں تابعی تو سنی، نہ صحابی دا ذکر نہ نبی پاک دا ذکر، اینو کہندے نے مقطوع حدیث۔ یہ موٹیاں موٹیاں گلاں میں تانوں تاں سمجھاندا پیاں کہ ہن کئی بندے کہندے نے لو جی انہاں دے سامنے حدیثاں بیان کرن دا کی فائدہ، انہاں نوں کی پتہ بھی حدیث ضعیف کی ہوندی ہے، حدیث صحیح کی ہوندی ہے۔ تے میں چاہنا کہ میں تانوں اج دس جاواں تے اج دا جمعہ حکم منو تے حکم پیا کرنا، عرض منو تے عرض پیا کرنا کہ اے پورا جمعہ تسی 2 واری دوبارہ سننا ہے، تاکہ تانوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی حدیث دا مکمل تعارف ہو جائے، اور دنیا دے کسے کونے تے بہ کے تسی کہہ سکو بھائی مینوں حدیث دا پتہ ہے کیونکہ میں جمعہ مسجد عائشہ چ پڑھ کے آیا ہوں۔ کیونکہ فتنہ بڑا عام ہو رہا ہے، حدیث دا انکار کرنے والے ڈائریکٹ انکار تے کر نہیں سکتے، انہوں نے پتہ ہے بھی مار پے گی، وہ پھر انڈائریکٹ انکار کر دے، طرح طرح دیاں گلاں بنا کے موٹے موٹے 5 اعتراض کر دے۔ پہلا،
لو جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، لو جی قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے چکیا ہے، حدیث دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے چکیا ہی نہیں، تو پھر حدیث سے عمل کا تو کریے۔ نمبر 3، لو جی حدیث سے نبی پاک دے دور چ لکھی نہیں گئی، یہ 300 سال بعد لکھی گئی۔ نمبر 4، لو جی حدیث جے لب بھی لبے تے عام بندے نو پتہ نہیں لگدا ہے صحیح ہے کہ ضعیف ہے، او دے نال بہتر ہے قرآن تے عمل کرو۔ قرآن دے اندر نہ حدیث دا نہ صحیح دا رولا نہ ضعیف دا رولا۔ نمبر 5، بہت ساریاں ہے جی ایسیاں حدیثاں نے جڑیاں قرآن دی آیات نال ٹکراندیاں نے۔ اے 5 اعتراض ایسے نے کہ جڑے سیدھے بندے کے کر دئیے نا تو سیدھا بندہ واقعتاً حدیث چھڑ جائے گا، کیونکہ گلاں ساریاں عقل وچ آؤندیاں، لیکن انہاں گلاں دے جال وچ وہ بندہ پھس سکدا ہے جنوں پتہ نہ ہوئے۔ تے اج تسی انشاءاللہ توجہ نال جمعہ پڑھ کے جاؤ گے تے تسی انہاں دے جال چ اللہ دے فضل نال نہیں آن لگے۔ اس واسطے ذرا پوری توجہ نال سننا ہے۔ سب تو پہلے اعتراض دا جواب، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ اے جڑا قرآن ہے نا، جڑا تسی کہندے ہو ساڈے لئی کافی ہے، اے قرآن ہی تے حدیث دے عمل کرن دا حکم دیندا ہے۔ اے قرآن ہی حدیث تے عمل کرن دا حکم دیندا ہے۔ کتھے دیتا ہے؟ سننا ذرا توجہ کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 80۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو جن نے رسول دی اطاعت کیتی انہیں اللہ دی اطاعت کیتی۔ اطاعت دا معنی کیے، اطاعت دا معنی گل مننا، لہذا معنی انج بن گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جن نے رسول دی گل منی انہیں اللہ دی گل منی۔ اللہ 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 دی گل کیے، اللہ دی گل قرآن ہے، میرے نبی دی گل کیے، میرے نبی دی گل حدیث ہے۔ پتہ لگا جڑا حدیث مندا ہے وہ بھی اللہ دی گل مندا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن نے خود حدیث تے عمل کرم دا حکم دیتا۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ آل عمران آیت نمبر 31، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو، کل کہہ دیجئے، کل معنی کیے، کل معنی کیے، کہہ دیجئے۔ متا کو بندہ سمجھے کل جس نال ٹینکی پھل ہوندی ہے، او کل نہیں، کل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ۔ اگر تسی اللہ پاک نال محبت کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ اللہ پاک نال محبت کرنا چاہتے ہو پھر کی کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، پھر میں محمد دی پیروی کرو، اتباع کرو۔ اللہ اللہ اتباع دا معنی ہوندا ہے قدم با قدم چلنا،
قدم اتے قدم رکھ کے چلنا اللہ 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 اوتھے قولی حدیث دا ثبوت آ گیا ایتھے فعلی حدیث دا ثبوت آ گیا فرمایا اگر اللہ پاک نال محبت کرنا چاہندے ہو پھر تانوں میرے قدم با قدم تے چلنا پے گا پھر تانوں میرے مگر لگنا پے گا پھر تانوں میری سنت تے عمل کرنا پے گا بھائی جان اے قرآن خود حدیث تے عمل کرن دا حکم پیا دیندا ہے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن ہے یہ بھی سورہ نساء آیت نمبر 115 اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ 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 پر میں جس بندے نے میرے نبی دی مخالفت من یشاقق الرسول جنہیں رسول دی مخالفت کی تھی جنہیں اللہ دے نبی دی مخالفت کی تھی جنہیں میرے پیغمبر دی گل دی مخالفت کی تھی جنہیں میرے پیغمبر دے فیصلے دی مخالفت کی تھی جنہیں میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کی تھی اللہ اللہ میں قربان جاواں ہدایت نال گل واضح ہو جان تو بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومناں دے رستے نو چھڈ کے اور رستے تے چل جائے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسی ڈوراں ٹھلیاں کر دینے اسی ڈوراں فراق کر دینے اللہ بھی لگا پھر کتھے پھرنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تے جدوں ڈور نو کھچ مارنی ہے وَنُصْلِهِ جہنم سیدھا جہنم وچ سٹ دینا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اور مقام اللہ دے قرآن دا سورہ النور سنی آیت نمبر 63 اللہ فرماتے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فرمایا جڑے بندے مخالفت کر دینے انہاں دے حکم دی ہی دی ضمیر کدھر جا رہی ہے ہی دی ضمیر میرے پیغمبر بل جا رہی ہے انہاں لوگاں نو ڈر جانا چاہیے خبردار ہو جانا چاہیے متنبہ ہو جانا چاہیے الرٹ ہو جانا چاہیے کیوں ان تصیبہم فتنہ فتنے وچ مبتلا ہو جان گے او یصیبہم عذاب علیم یا انہاں تے کو بڑا بڑا اللہ دی طرفوں عذاب آ جائے گا قرآن پاک دیاں چار آیتاں دے اندر صرف رسول دا حکم منن دا حکم دیتا گیا ہے رسول دی نافرمانی تو عذاب دی وعید کیتی گئی ہے نا اللہ 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 اور پنجواں مقام سنی اللہ دے قرآن دا سورہ نجم اندر فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى اللہ رب العزت فرماتے نے وما ينطق عن الهوى میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا نہیں بولدا کدوں بولدا ہے انو ہوا الا وحی یوحی ادوں بولدا ہے جدوں میرے پیغمبر نو رب بلاندا ہے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا ذرا او جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا
ایک حرف بھی کولوں نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے اور جد بھی بولے موتی رولے اور جد بھی بولے موتی رولے بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا اللہ اللہ میرا نبی اللہ دی مرضی نال بول دے تے جو کملی والا بول دے وے او دے تے عمل کرنا اونوں مننا انج ہے جویں تسی اللہ دی گل نوں من لیا بھائی جان جس قرآن نوں تسی کافی من دیو او قرآن ہی تے حدیث تے عمل کرن دا حکم دیندا ہے نالے کلے قرآن نال مسئلہ حل نہیں ہو سکدا جنی دیر تک حدیث رسول نو ملایا نہ جائے اسی تے جناب اجمی لوگ ہاں اسی تے عربی جان دے نہیں ساڑھے اباؤ اجداد عربی تو واقف نہیں اگو انہاں دی اباؤ اجداد عربی تو واقف نہیں اسی پنجاب دے رہن والے ساڑھے اباؤ اجداد اتھوں دے رہن والے اسی تے عربی سکھیے عربی گرامر سکھیے تاں جا کے سانو سمجھ آئیے او جنہ جڑے آپ عربی سن جنہ دی اباؤ اجداد عربی سن انہوں بھی قرآن انی دیر تک سمجھ نہیں سی آندا جنی دیر تک وہ حدیث رسول نو ملایا نہیں سکتا صحیح البخاری وچ روایت آندی ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا داراؤ حضرت علی نے قرآن پاک دی سیحت نو پڑھیا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر رات کھاندے رہو رمضان اندر کھاندے رہو تے پیندے رہو کدوں تک جدوں تک کالا دھاگا جناب ختم ہو جائے تے سفید دھاگا جڑا نظر آن لگ جائے حضرت علی نے کی کیتا دو دھاگے لے لے تے اپنی جناب اپنے سرانے دے تھلے رکھ لے کھادی جاندے نے پیتی جاندے نے دھاگیاں نو ویکھی جاندے نے ہجے تے خیر صلیب ہجے تے ظاہر نہیں ہون ڈیا ہجے تے پتہ ہی لگدا پیا کالا کیڑا ہے چٹا کیڑا ہے بڑی دیر تک کھاندے رہے اللہ جدوں واوا دن چڑھیا اودے ہی لگنا سی نا پتہ لائٹاں دا تے انتظام نہیں سی نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کول آئے عرض کردے نے محبوب میں دو دھاگے کر کے اپنے تکیے دے تھلے رکھ لے کالا تے سفید ویکھدا رہیا واں تے کھاندا رہیا واں تے میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے علی او تیرا سرانا ایڈا وڈا ہے او دے تھلے رات بھی آ گئی تے دن بھی آ گیا ہے یہ ایڈا وڈا تکیہ کتھوں لیا جے دے تھلے سارا دن تے ساری رات لکی رہی اللہ اللہ سونیا کی مانا نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک مثال دے کے سمجھانا چاہتے نے لیکن اے دے تمراد دھاگا نہیں اے دے تمراد رات دی سیاہی دا جانا ہے صبح دی سفیدی دا آنا ہے جدو طلوع فجر ہوندا ہے فجر دی ادام دا وقت ہوندا ہے ادو تھوڑی جی روشنی جناب نظر آندی ہے دے تو مراد ہے حضرات دی وقار حضرت علی عربی سن انہاں دے والد بھی عربی سن اللہ دے نبی دے کول بین والے سن ایک قرآن دی آیت بھی نبی پاک کول سن کے گیا سن لیکن انہی دیر تک سمجھ نہیں آئی جنی دیر تک میرے پیغمبر نے حدیث نہیں سنائی میرے پیغمبر نے اپنی زبان تو تشریح نہیں کر کے سنائی لہذا پتہ لگا قرآن بھی برحق ہے میرے نبی دا فرمان بھی برحق ہے قرآن بھی منزل من اللہ میرے نبی دا فرمان بھی منزل من اللہ قرآن بھی دین ہے میرے نبی دا فرمان بھی دین ہے قرآن بھی منن والی شیعہ میرے نبی دا فرمان بھی منن والی شیعہ جڑا بندہ کلے قرآن نو مند ہے وہ کدی دین تے عمل نہیں کر سکتا لہذا قرآن تے حدیث نو ملا کے جڑا بندہ انہاں دوواں تے عمل کرے گا اس بندے دا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ اللہ لہذا پہلا اعتراض ہن دوسرا گل بڑی لمبی ہے میں چاہنا میں گل سمجھ آ رہی تو انہوں کہ نہیں آ رہی
میں چاہنا تمہیں ایک گل سمجھ آئے. اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا. دوسری گل لو جی اللہ پاک نے تے صرف قرآن دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے, حدیث دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا ہی نہیں. واہ بھائی واہ بڑی گل. اچھا اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ جس ہے چ لیا وہ ہے تانوں آندی آندی ہونی کسے نو آندی ہوے پڑھے ہاتھ تھوڑی جی کسے نو آندی ہے کیوں بھائی؟ ہاں انا نحن نزلنا الذکر. اللہ پاک نے جتھے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ لیا اتھے اللہ پاک نے لفظ قرآن بولیا ہی نہیں. میں تاں ہی تہاڈے کول پڑھائی. اللہ فرماتے نے انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا. قرآن دا نام نہیں لیا. اللہ پاک نے ذکر دا نام لیا تے ذکر کنوں کہندے نے 21واں پارا پڑھیے. فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ اکبر. فرمایا کائنات دے لوگو نماز اللہ دا سب تو وڈا ذکر ہے, نماز اللہ دا سب تو وڈا ذکر ہے تے ذکر دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا ہے تے نماز سب تو وڈا ذکر ہو گیا. آؤ ہن ذرا نماز ویکھیے. اللہ اکبر تو نماز شروع ہو گئی. سبحانک اللہ کتھے وے قرآن پاک اندر, اللہم باعد بینی کتھے وے قرآن پاک اندر, الحمد شریف قرآن پاک اندر, نال کو صورت ملا لی قرآن پاک اندر. اللہ اکبر کہہ کے رکوع گیا کتھے وے قرآن پاک اندر. سبحان ربی العظیم کتھے وے قرآن پاک اندر. سمی اللہ لمن حمدہ کتھے وے قرآن پاک اندر. اللہ اکبر کہہ کے سجدے چ ٹر گیا. سبحان ربی الاعلی کتھے وے قرآن پاک اندر. دو سجدیاں دے درمیان دی دعا گئی اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی کتھے وے قرآن پاک اندر. تشہد اندر بیٹھ گیا التحیات للہ والصلوات کتھے وے قرآن پاک اندر. درود شریف کتھے وے قرآن پاک اندر. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کتھے وے قرآن پاک اندر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر کتھے وے قرآن پاک اندر. حضرات دی وقار ایک فاتحہ ہے ایک نار سورت ہے. ان دوواں تو علاوہ ساری دی ساری نماز حدیث اندر ہے, ساری دی ساری نماز دا ذکر میرے پیغمبر دی زبان اندر ہے, میرے پیغمبر دی حدیث اندر ہے. اللہ پاک نے ذکر دا ذمہ چکی ہے تے اللہ نے سب تو بڑا ذکر نماز نو آکھی ہے تے نماز اندر نہ قرآن نہیں جنی میرے پیغمبر دی حدیث ہے. لہذا مننا پے گا قرآن بھی منزل من اللہ ہے, حدیث بھی منزل من اللہ ہے. قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے لیا ہے, حدیث دی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے لیا ہے. ذکر آکھیا ذکر والا ذکر اللہ اکبر. نماز سب سے بڑا ذکر ہے. لہذا ثابت ہوا اللہ نے قرآن کا نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا. اللہ اللہ اور کیتی ہے حفاظت. اے نہیں کہ گلاں صرف کہن دی حد تک. جویں اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت فرمائی ایویں اللہ پاک نے حدیث دی بھی حفاظت فرمائی. آسمان تو قرآن آیا میرے پیغمبر دے سینے تے, میرے پیغمبر نے صحابہ نو دسیا, صحابہ نے تابعین نو دسیا, تابعین نے تبع تابعین نو دسیا, تبع تابعین نے محدثین نو دسیا, محدثین نے مجتہدین نو دسیا, مجتہدین نے ائمہ کرام نو دسیا. ایویں سلسلہ چلدا چلدا میرے تیرے تک پہنچیا ہے. ایویں حدیث آئی ہے مینوں سمجھ نہیں آندی. اسے زبان چوں قرآن نکلدا ہے, اسے زبان چوں حدیث نکلدی ہے. قرآن مندا ہے حدیث نہیں مندا. ایک زبان چو نکن والیاں دو گلاں نے, ایک گل مندا ہے دوجی نہیں مندا. ایک رستے تو آن والیاں دو چیزاں نے, ایک چیز مندا ہے دوسری نہیں مندا. حضرات دی وقار او قرآن بھی صحابہ دے رائیں آیا تے حدیث بھی
قرآن دی حفاظت اللہ پاک نے جنہ دے راما لئیے نا، اللہ نے انہ دی زبان تو ایک حدیث کہلوائی ہے۔ ایک شے مننی دوسری نہ مننی، ہے کیا ہے؟ اللہ کو اکبر۔ اللہ پاک نے ایک مکمل حفاظت دا پورا ذمہ اٹھایا ہے۔ صحیح البخاری کی پہلی حدیث پڑھی ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث نو روایت کرنے والے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے یہ حدیث جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنیے۔ حضرت علقمہ بن وقاص نے حضرت علقمہ بن وقاص کو یہ حدیث سنیے۔ محمد بن ابراہیم نے محمد بن ابراہیم کو یہ حدیث سنیے۔ یحییٰ بن سعید نے یحییٰ بن سعید کو یہ حدیث سنیے۔ جناب سفیان نے جناب سفیان کو یہ حدیث سنیے۔ امام حمیدی نے حدیث سنیے۔ حضرت امام بخاری کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک اگے چلیے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث سنی ہے محمد بن یوسف کو۔ محمد بن یوسف نے یہ حدیث سنی عبداللہ بن احمد کو۔ عبداللہ بن احمد نے یہ حدیث سنی ہے اللہ اکبر عبد الرحمن بن مظفر کو۔ عبد الرحمن بن مظفر نے یہ حدیث سنی ہے سراج الحسین اللہ اکبر عبد الاول بن عیسیٰ کو۔ عبد الاول بن عیسیٰ نے یہ حدیث سنی ہے حضرت سراج الحسین ابن المبارک کو۔ سراج الحسین ابن المبارک نے یہ حدیث سنی ہے ابی عباس اللہ حضرت احمد بن ابی طالب دے کو۔ احمد بن ابی طالب نے یہ حدیث سنی ہے محمد بن ابراہیم بن احمد کو۔ ابراہیم بن احمد نے یہ حدیث سنی ہے شہاب الدین احمد بن علی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ کو۔ اللہ حافظ ابن حجر الاسقلانی نے یہ حدیث سنی ہے احمد بن زکریا کو۔ اللہ اکبر میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ احمد بن زکریا نے یہ حدیث سنی حضرت شمس الدین کو۔ حضرت شمس الدین نے حدیث سنی ہے اللہ احمد بن عبد القدوس کو۔ احمد بن عبد القدوس نے حدیث سنی ہے امام احمد الکشاشی کو۔ امام احمد الکشاشی نے حدیث سنی ہے محمد القرادی ابراہیم القرادی کو۔ ابراہیم القرادی نے حدیث سنی ہے محمد بن ابراہیم القرادی کو۔ حضرت امام محمد بن ابراہیم القرادی نے حدیث سنی ہے اپنے والد شیخ ولی اللہ شیخ ابن عبد الرحیم کو۔ اللہ انہوں نے حدیث سنی ہے شاہ عبدالعزیز دہلوی کو۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے حدیث سنی ہے حضرت سید نذیر حسین دہلوی کو۔ اللہ انہوں نے سنی ہے شاہ اسحاق کو۔ شاہ اسحاق نے سنی ہے سید نذیر حسین دہلوی کو۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کو یہ حدیث سنی حضرت عبد المنان وزیر آبادی۔ اللہ حضرت وزیر آبادی جناب حضرت امام جناب عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث سنی ہے حضرت جناب محمد گوندلی نے۔ اللہ حضرت عبد المنان وزیر آبادی دے کولوں یہ حدیث جناب انہاں دا شاگرد بنے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ۔ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام محمد عبداللہ بڈھی مالوی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت امام عبداللہ بڈھی مالوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت اسحاق الحسینوی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت امام اسحاق الحسینوی دے شاگرد میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ دے وڈے پائی حضرت مولانا عبدالحلیم الشرع رحمت اللہ علیہ اور انہاں دا شاگرد بنیا میں میرے کولوں سنی تسی اللہ دے فضل و کرم دے نال اے اسی اور دین لے کے بیٹھے ہاں جس دین دا ایک سرا مسجد عائشہ وچ بیٹھن والے اینا مقتدیاں دے ہاتھ وچ تے دوسرا سرا محمد رسول اللہ دے ہاتھ وچ۔ کون کہتا ہے کہ حدیث کا ذمہ رب نے نہیں لیا؟ یہ کھڑا ہے حدیث کا خالق اللہ دے فضل نے اتھوں لگ کے کمری والے تک ایک پوری سند ہے اور میں بطور دلیل لکھ کے لے کے آیا میرے کل موجود ہے اللہ دے فضل نال اور یہ اپنی طرف سے نہیں
یہ میرے استادوں نے مجھے دی سند، بیٹا لے جاؤ۔ ساڈے استاداں نے باقاعدہ لکھ کے چھپوا کے اجازت دے کے سانو دیتی، پتر سند لے لوکاں نو دس کہ تیری سند کلی تیرے تک نہیں جاندی، تیرے تو میرے تک جاندی ہے، میرے تو محمد رسول اللہ تک جاندی۔ کون کہندا کہ حدیث دا ذمہ رب نے نہیں چکیا؟ اللہ اللہ جنہ سینیاں چ رب نے قرآن محفوظ کیتا ہے انہاں سینیاں چ رب نے حدیث بھی محفوظ کی تھی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ میرے نبی دی ایک ایک گل، میرے نبی دا ایک ایک بول گارنٹی والا، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، او دے کنا وچ رس نو ہے گول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے۔ آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے۔ مینوں امتی دے در تے نہ رول، مینوں امتی دے در تے نہ رول، اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، تیندے کنا وچ رس نو ہے گول۔ سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے۔ آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے۔ جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دین دے کنا وچ رس نو ہے گول۔ اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ اللہ اکبر، اللہ غلط فہمیاں چو نکل جاؤ، اپنی دل وچ غلط فہمی نو جگہ نہیں دینی۔ اور جڑا اج تو بعد تانوں حدیث دے بارے گل کرے انہوں کہنا منہ مٹھا کر میں عشاء مسجد جمعہ پڑھ کے آیا اللہ دے فضل نال۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا، اور کسی ہوتے چال چلے گی مسجد عائشہ میں جمعہ پڑھن والے انہاں اللہ دے نبی دی امتیاں تے کسی منکر حدیث دی چال نہیں چلن والی۔ آگے توجہ کیجئے، دوسرے اعتراض کا بھی جواب ہو گیا۔ تم کہتے ہو کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، میں کہتا ہوں ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ ذکر قرآن بھی ہے، ذکر حدیث بھی ہے، اور میں نے ثابت کیا کہ اللہ نے قرآن کو کیسے محفوظ کیا ہے اور حدیث کو کیسے محفوظ کیا ہے۔ آگے چلیے، سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ؟ کیوں بھائی؟ کئی بندے تو آج سیری سٹی پہنے۔ اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، اللہ 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 جاندہ ہے۔ میں کدی یہ نہیں سوچیا کہ اس منبر تے کھلو کے جمعہ پڑھاواں بلے بلے ہوئے واہ واہ ہوئے۔ میں نو قسم پیدا کرن والے رب دی جمعہ پڑھا رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں۔ میری یہ کوشش ہوندی ہے کہ میرے سامنے آن والے لوگ، جمعہ پڑھن والے بندے اللہ دے پیغمبر دے دین تو واقف ہو جان۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ
کہ آپ سے مجھے داد ملے، آپ سے مجھے سبحان اللہ کی چھلے ملے، نہیں 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 نہیں، میرا موقف یہ نہیں ہے، میرا موقف یہ ہے کہ آپ یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں، آپ کا امام تازہ ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور قسم پیدا کرنے والے پروردگار کی رات کے 1-2 بجے تک اٹھ کر بیٹھتا ہوں، حدیث کی کتابوں کو کھول کر بیٹھتا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چارپائی پہ سوئے ہوئے جاگ آ جاتی ہے، یاد آتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث، فلاں حدیث پر میں نے کچھ لکھنا ہے، میں نے کچھ تیار کرنا ہے، بستر چھڑ کے بہ جائیدا ہے۔ اللہ دے نبی دی حدیث دی خادمی کری دیے، نوکری کری دیے، تواڈے نہیں کری دیے، تواڈیاں چوڑیاں نہیں پھل لے کر کے آئی دے نے، انہاں پھلاں نو اپنے چوڑیاں وچ پا کے جاؤ۔ اللہ دا واسطہ میرے پیغمبر دی حدیث دے نوکر بنو، میرے پیغمبر دی حدیث دے خادم بنو، جملے ضائع نہ کریا کرو، جمعہ ضائع نہ کریا کرو، جمعے دے وچ جان والے الفاظ نوٹ کریا کرو۔ میں ذمہ دار ہاں اللہ دی توفیق نال ایک ایک جملہ سوچ کے سمجھ کے تول کے اپنی زبان وچوں نکالنا، اور ہر جملہ رب دے قرآن دی روشنی دے اندر یا محمد رسول اللہ دے فرمان دی روشنی۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات، تیزی وقت میں نے بڑا دکھ ہوندا ہے جدوں کوئی کہندا جی انہاں نوں حدیثاں سنان دی کادی لوڑ ہے، انہاں نوں کی پتہ صحیح کی ہوندا تے ضعیف کی ہوندا ہے، انہاں نوں سارا پتہ لگے گا انشاءاللہ اج تو بعد۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار۔ تیسری بات حدیث تو بعد میں لکھی گئی، 300 سال بعد لکھی گئی، جو چیز 300 سال بعد لکھی گئی اسے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کریں، ہم اسے کیسے مانیں؟ یہ تینوں کی نہیں آکھیا بھی 300 سال بعد لکھی گئی، پرانے ہاں حدیث اللہ کے نبی کے سامنے اور اللہ کے نبی کے دور میں لکھی گئی۔ کھول بخاری شریف کتاب العلم کاڈ۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار۔ پہلی دلیل سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دی زبان چ نکلن والی ہر گل لکھیا کر دے سن۔ تائیں تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کتاب العلم اندر فرماندے نے میرے نالوں عبداللہ بن عمر بن عاص نو زیادہ حدیثاں یاد نے، او دی وجہ ہے میں زبانی یاد کردا ساں او لکھیا کر دے سن۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دی ہر حدیث نوٹ کریا کر دے۔ ساتھیاں آنکھیں انج نہ کریا کرو، اللہ دے نبی کدی کے سالت اندر کدی کے سالت دے اندر رک گئے۔ میرے نبی نے فرمایا لکھدا کیوں نہیں؟ سونے انج نہیں کر کے نبی تواڈے یاراں نے آکھیا ہے، میرے آقا فرماندے نے لکھیا کر بے فکر ہو کے، اس زبان چو جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے، حق تو علاوہ کچھ نہیں نکلدا۔ صحیح البخاری کتاب العلم پڑھیے، حدیث دلیل نمبر دوسری نوٹ کیجئے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا سے جناب ترمذی کتاب العلم دی روایت ہے، ایک انصاری صحابی نبی کریم علیہ السلام دی خدمت اندر آیا، عرض کردا محبوب میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، جنیاں گلاں تسی ارشاد فرماندے ہو نا مینوں یاد نہیں رہندیاں۔ آقا فرماندے نے استعن بیمینک، اپنے سجے ہاتھ تو مدد لیا کر، کی مانا لکھ لیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ دلیل نمبر 3 نوٹ کیجئے، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ فتح مکہ دا موقع ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک بندہ یمن وچوں آیا ہے، او دا نام ابو شائے، کہنے لگا سونیا اے خطبہ میں نو لکھ کے دے دیو۔ نبی پاک نے خطبہ لکھوا کے دے دیتا۔ پڑھئے کتاب العلم صحیح البخاری۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ دلیل نمبر 4 نوٹ کیجئے، سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کتاب دی شکل اندر ایک تحریر موجود سی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میں اللہ دے نبی کو احکامات لینے، یہ اندر زکاة دے مسائل بھی نے، یہ اندر جناب کچھ قصاص دے مسائل بھی نے، اور یہ اندر اللہ اکبر، اللہ کچھ جناب یہ اندر جناب اللہ حدود حرم دے بھی مسائل موجود نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی گل ہے، کھولیے صحیح البخاری کتاب العلم۔ اللہ اللہ دلیل نمبر 5 نوٹ کیجئے۔ اللہ اللہ سراقہ بن مالک آئے،
میرے پیغمبر ہجرت دے سفر تے نے اللہ 100 اونٹاں دے لالچ وچ نبی پاک دا پیچھا کیتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سراکا کیڑیاں اونٹاں مگر بھجیا پھرنا ہے, ایک وقت آئے گا اللہ پاک تینوں کسرا دے کنگن پہنا دے گا. انہیں آکھا سونیا مان لکھ دیو نا. میرے پیغمبر نے لکھ دیتی, حضرت عامر بن فہیرہ کو لکھوائی. صحیح البخاری کتاب العلم پڑھ کے 20 سال گزر گئے نے. 20 سالاں تو بعد مکہ فتح ہوندا, 20 سالاں تو بعد ایران فتح ہوندا پیا ہے. کسرا دے کنگن آئے نے, حضرت سراقہ بن مالک دے ہتھاں وچ پائے گئے نے. کس بنیاد تے؟ اس تحریر دے بنیاد تے جڑی تحریر 20 سال پہلا میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر لکھوائی گئی. کون کہندا حدیث بعد اندر لکھی گئی, کون کہندا حدیث بعد اندر نوٹ کیتی گئی. نا 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 کائنات دے لوگو, حدیث میرے نبی دے دور پاک اندر لکھی گئی. حدیث اللہ دے پیغمبر دے دور اندر آپ دی موجودگی دے اندر آپ دی نگرانی دے اندر حدیثاں نوٹ کیتیاں گئیاں. میرے کول بے شمار دلائل نے. صحیح البخاری کڈو, کتاب العلم کھول لو. حضرت امام بخاری نے کتاب العلم دے اندر باقاعدہ پورا سارا بیان فرما دیتا ہے, ساریاں گلاں بیان کر دیتیاں نے. منکر حدیث دی بولتی بند کر دیتی گئے, منکرین حدیث دے نعت کے بند کر کے رکھ دیتے نے. اللہ دا واسطہ ہے نکلو فیس بک وچوں بخاری پڑھو, اللہ دا واسطہ ہے نکلو واٹس ایپ وچوں بخاری پڑھو, اللہ دا واسطہ ہے نکلو انہاں چیزاں دے وچوں بخاری پڑھو. اللہ 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 خود پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری. وہ خود پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری. مسلم دا کر مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا. مسلم دا کر مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا. اللہ اللہ میں قربان جاواں ابو داؤد حق سمجھاوے اکھاں تو پٹیاں لاوے. ابو داؤد حق سمجھاوے اکھاں تو پٹیاں لاوے. ترمذی دیاں پڑھ حدیثاں کر ذہن دیاں تقدیساں. اللہ تو پڑھ لے سنن نسائی گل چھپی نہ رہ جائے کائی. جدو پڑھے گا مسند احمد ہوئے اللہ پاک دی رحمت. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر صلی السلام دی زبان تے ایک ایک جملہ نکلنا محفوظ ہے, ایک ایک ادا محفوظ ہے, ایک ایک طریقہ محفوظ ہے, ایک ایک ادا میرے پیغمبر دی محفوظ ہے. رب کائنات نے گل چھڈی کوئی نہیں, رب کائنات نے جملہ چھڈیا کوئی نہیں, رب کائنات نے کوئی گل چھڈی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ لہذا اپنے دل وچ خیال کر دیو جڑا اے غلط فہمی ہے نا 300 سال بعد والی, وہ بھی میں تانوں دس دیواں. 300 سال کے بعد یعنی 3 صدیوں کے بعد حدیث لکھی نہیں گئی بلکہ حدیث جمع کی گئی. اماموں نے سفر کیے, لمبے لمبے سفر کیتے, دور دراز دے سفر کیتے, زندگیاں تک صرف کر دیتیاں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا. خواب کی تعبیر آپ کے استاد محترم نے کی. بیٹا آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو جمع کرو گے, حدیث کا ایک ذخیرہ جمع کرو گے. حضرت امام بخاری نے اس خواب کی تعبیر میں اپنی زندگی کو لگا دیا. گلاں کر دیو وہ جنہ اماماں نے زندگیاں کھپا دیتیاں. اللہ دی قسمیں کئی کئی مہینیاں دے سفر کیتے. حضرت امام بخاری فرماندے نے ایک بخاری شریف لکھن واسطے میں 16 سال سفر کردا رہا. 16 سال تک میں نے سفر کیا. مجھے پتا چلا کہ حدیث کا راوی فلاں شہر میں ہے تو میں وہاں چلا جاتا. وہاں سے پتا چلتا اس کا اگلا راوی فلاں جگہ پہ ہے, میں فلاں جگہ پہ چلا جاتا. وہ شہر پھرے, وہ پنڈ پھرے, وہ گلیاں پھریاں, وہ بندے پھرے, بندیاں نو لبیا, بندیاں دی زندگی تے غور کیتا. 16 سال محنت کی تھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. اگر میری مجلس میں کوئی مدرسے کا طالب علم بیٹھا ہو یا لائیو ریکارڈنگ کے ذریعے میری گفتگو دنیا کے کسی پڑھنے والے کے پاس پہنچ جائے, میں کہوں گا مدارس کے طالب علموں سے اور زندگی دا کو مقصد بناؤ, زندگی دا کو مقصد بناؤ. مدرسے پڑھن جاندے ہو کو مقصد بناؤ. مقصد ساڈا کی ہے؟ بال مدرسے نہ جاندا ہوئے تے ماں تے پیو کہندے پتر
ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਪਸਰੂਰੀ ਕੋਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਪੁੱਤਰ ਪੜ ਲੈ ਥੱਬੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਹੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਦੇ ਵੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਪੜ ਵੇ हजरत इमाम पढ़ के इमाम इब्ने माजा बन के दिखा। اے اللہ دے بندیو اپنے بچیاں نو یہ تعلیم دیا کرو۔ رب کعبہ دی قسم ہے ہم نے بھی پڑھا تھا، ہم نے اس نظریے سے نہیں پڑھا تھا۔ اللہ واحد شاہد جانتا اس بات کو، گواہ ہے میرا مولا کریم اس بات کا۔ ہم نے سجدے میں گر گر کر یہی دعا کی، یا اللہ اپنے دین کا کام لے لے، حدیث کا ہم سے کام لے لے۔ اللہ ہم تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور تو خدمت کر حدیث دی، اور تو قرآن دی حدیث دی خدمت کریا کر، دنیا تیری خدمت کریا کرے۔ پر یہ نظریہ نہ رکھیا کرو آپ دے بالاں نو جدو مدرسے نہ جان تینج نہ آکھیا کرو اللہ دا واسطہ ہے، اللہ دا واسطہ ہے سانو کیش نہ کرایا کرو، اللہ دا واسطہ ہے لوکاں دے ذہناں وچ ایک گل نہ پایا کرو پتہ نہیں قوم کیڑے پاسے جا رہی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری بڑی دنوں دی گل دل وچ آج میں کاٹ ہی دینا۔ یہ محفل قرات ہوتی ہے، مصری قاری آتے ہیں، کسی قاری کے منہ پہ داڑھی نہیں ہوتی، کسی ایک قاری کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، وہ سامنے بیٹھے یہ بچے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، وہ ویکھدے نے ایڈا وڈا قاری منہ تے داڑھی کوئی نہیں لادا، داڑھی دی قدر ہی کوئی نہیں۔ کیا ہمارے پاس داڑھیوں والے قاری نہیں ہیں؟ پڑھو پڑھو قاری نہیں ہے گیا۔ مولانا عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ تعالی، عبد الودود عاصم حافظہ اللہ تعالی، اور ایسے طریقے نال نعمان جعفر حافظہ اللہ تعالی، عدنان شفیق راز حافظہ اللہ تعالی، داڑیاں سونیاں چہریاں تے انہاں نو سدو ہاں جڑے تے داڑھی کوئی نہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کو یہ بات اچھی لگی یا نہیں لگی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری بات کہاں تک جائے گی، لیکن حق بات کہنے کا عادی ہوں۔ گردن کٹ دی تے کٹ جائے، گل سچی کرنی۔ ہن دسو نا بھی جدو بچیاں نے انہاں نو ویکھنا تلاوتاں کردیاں نو تو انہاں تے ہی کہنا بھی داڑھی دی کیڑی قدر ہے۔ میں قدر کرتا ہوں اپنے ملک میں آئے ہوئے تمام معززوں کی، لیکن داڑھی اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، فرض ہے، سنت ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والے نہیں رکھنیاں تے دوسریاں کتھوں رکھنیاں؟ جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا 40 بچہ فارغ ہون دیا حافظ قرآن تے اوتھے انٹرنیشنل محفل حسن قرات ہوئے، اور جڑے قاریان انہاں دے چہرے تے داڑھی نہ ہوئے، جڑے 40 بچے حافظ قرآن بن کے جا رہے ہیں انہاں دے ذہن چ کی گل آ رہی بھی حفظ کر لو، چنگی تلاوت کرو، داڑھی رکھنے کی کوئی لوڑ نہیں۔ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ 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 توجہ، غصہ تے نہیں آیا؟ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا غور کر دے جانا ذرا۔ پڑھو اپنے محدثین نو، پڑھو ائمہ کرام نو، اللہ دی قسمیں زندگیاں کھپا دتیاں۔ حضرت امام بخاری فرماندے نے میرے 16 سال لگے نے بخاری شریف لکھن تے پھر میں حدیث دی کتاب جناب ایک ایک راوی کول جانا، او دا پتہ لینا، او دی زندگی دا پتہ لینا۔ جدو پتہ لگ جانا تے پھر میں جناب حدیث لکھن تو پہلا غسل کرنا، غسل کر کے میں 2 رکعت نفل پڑھنے، 2 نفل پڑھ کے تے پھر میں استخارہ کرنا۔ اللہ سنیا اے حدیث میں لکھن لگا ہاں صحیح تے مینوں لکھن دی توفیق عطا فرما دے۔ انج کر کے حضرت امام بخاری نے صحیح البخاری لکھی ہے۔ شک نہ کریا کر، مینوں سمجھ نہیں آندی لیلا مجنوں تے کدی کسے نے شک نہیں کیتا، ہیر تے رانجھے تے کدی کسے نے شک نہیں کیتا، سسی تے پنوں تے کدی کسے نے شک نہیں کیتا۔ یہ سمجھ نہیں آندی یہ کیڑی کتاب وچ نے، انہاں دی سند کی ہے، انہاں دے پیو دا نام کی ہے، انہاں دے وعدے گھاٹے دا نام کی ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے، لیکن ہر بچہ سسی پنوں کردا پھردا ہے، ہر بچہ لیلا مجنوں کردا پھردا ہے، ہر بچہ ہیر رانجھے دی گل کردا پھردا ہے۔ جدو اعتراض آندا ہے میرے نبی دی حدیث تے آندا ہے، جدو کا زبان کھل دیے بخاری تے کھل دیے، جدو زبان کھل دیے صحیح مسلم تے کھل دیے، تانوں او تہاڈے لیلا مجنوں تہاڈے مامے چاچے نے کی لگ دی سسی کھالا لگ دیو؟ کدی وہ دیتے اعتراض نہیں، کبھی آج تک کسی نے نہیں کہا سسی کی کہانی من غلط ہے۔ جدوں رولا پیندا حدیث من گھڑت
بخاری تے اعتراض، مسلم تے اعتراض، رفع الیدین کی حدیث پہ اعتراض، آمین بالجار پہ اعتراض، اور حدیث ساری کی ساری حدیث پہ اعتراض۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا خطرات تیزی وقار۔ لو جی کوئی حدیثاں صحیح نے کوئی ضعیف نے، ہن سیدھا سادہ بندہ انہوں کیویں پتہ لگے صحیح کیڑی ہے ضعیف کیڑی ہے؟ تو ادھر چنگا نے بھی چپ کر کے قرآن تے عمل کرو، حدیث ضعیف دا روڑا ہی مک جائے۔ بھائی جان روڑا مک گیا ہے، شیخ البانی نے یہ روڑا مکا دیتا، انہوں نے صحیح الگ کر دیتیاں ضعیف الگ کر دیتیاں۔ صحیح ترمذی الگ ہے، ضعیف ترمذی الگ ہے، سلسلہ حدیث صحیح الگ ہے، ضعیفہ الگ ہے، روڑا تے رہا ہی کوئی نہیں۔ صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، صحیح مسلم کی ساری حدیث صحیح ہیں۔ اللہ اللہ تے قرآن بھی تے بنایا ہی نہ لوکاں نے، کافراں قرآن دے مقابلے قرآن نہیں تیار کیتا، کیتے نے صورتیں تیار کی ہیں انہوں نے۔ اللہ پاک نے جیسے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے بندے پیدا کیے، حدیث کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے بندے پیدا کیے ہیں جنہ حدیثاں حفاظت کیتی ہے۔ 5 لاکھ بندیاں دی زندگی ہے۔ انگریز حیران ہے گل سن کے، اسماء الرجال دا علم ویکھ کے انگریز حیران ہے، یار مسلمان کیسے لوگ سن، حدیث نال ملتے ہر بندے دی زندگی 5 لاکھ بندہ جنہ دی اسماء الرجال دیاں کتاباں بھریاں پیاں۔ پوچھو مشائخ کو، جاؤ جا کے پتہ کرو، آپ کا فیصل آباد مشائخ سے بھرا ہوا ہے، میں تمام کی عزت کرتا ہوں، جاؤ پوچھو ان سے اسماء الرجال کیا ہے۔ 5 لاکھ بندوں کی زندگی، یہ اس کا رویہ کیسا تھا، اس کا طریقہ کیسا تھا، اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا برتنا کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا۔ 5 لاکھ بندیاں دی زندگی محدثین نے پنڈوں پنڈ پھر کے، شہر شہر پھر کے، گلیاں تے علاقے پھر کے 5 لاکھ بندیاں دی زندگی کٹھی کر کے اسماء الرجال جمع کیتے تاکہ حدیث ضعیف تے صحیح دا روڑا ہی مک جائے۔ تھوڑی جی محنت نہیں ہوندی، ڈاکٹر صاحب جو لکھ دین لائٹ وچوں آ ٹیکا لے کے آ تے تاں تیری ماں نے بچنا ہے، وہ اتھوں نہ لبے لاہوروں لبے، لاہوروں نہ لبے کراچیوں لبے، کراچی نہ لبے اسلام آبادوں لبے، اسلام آبادوں نہ لبے باہروں لبے، لے کے جانا ہے کہ نہیں؟ میڈیکل سٹور والے کہندے نے نہیں جی اے لے جائے دی جگہ تے نا، آ ڈاکٹر صاحب نے لکھیا ہے آ ہی لے کے جانا ہے کیونکہ جان دا مسئلہ ہے۔ اور کمڑیا جویں جان بچان لئی ٹیکے دی چھان بین کرنا ہے، ایویں ایمان بچان لئی اوتھے بھی کر لیا کر۔ تھوڑی جی محنت کرنی کیڑا اوکھا کم، ہر پورے دنیا چ علماء بیٹھے نے، کسی عالم نے فون کرو 1 منٹ لگدا ہے، اعتراض کرن دی کادی لوڑ، فون کرو ہارے مسئلے حل۔ اور رہا مسئلہ یہ قرآن کریم سے ٹکرانے والی کوئی اللہ کی زمین پر ایسی حدیث موجود نہیں ہے جڑی صحیح حدیث ہوئے، قرآن دی آیت نہ ٹکراوے۔ میں اے قرآن ہاتھ جو پھڑ کے کہنا، ادھر ویکھو، اے قرآن کریم میں ہاتھ جو پھڑ کے کہنا، اللہ دی زمین تے کوئی ایک صحیح حدیث میرے نبی دی زبان چ نکلن والی ہے ہی نہیں جڑی رب دے قرآن نہ ٹکراندی ہو۔ واخر دعوانا